میں چاہتا ہوں کہ تم یہ خوبصورت لباس پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو۔ ایک سلیو لیس چھوٹی ڈریس اس نے امارا کے سامنے کی تو حجاب پہنے امارا نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے موم سے پہلے ہی کہا تھا اپنی غریب 2 ٹکے کی ملازمہ کی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کرے، پر وہ نہیں مانی اور تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ مگر تم نے یہ ڈریس نہیں پہنی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور یہ دوپٹہ اتار کر آنا۔ غصے سے امارا کو ڈریسنگ روم میں دھکا دیتے وہ یہ سب جان کر رہا تھا، کیونکہ چاہتا تھا کہ امارا اسے خود چھوڑ دے، پر وہ پھتر ہو گیا جب امارا وہ لباس پہن کر باہر آئی، اس کا چاندنی جیسا دمکتا حسن دیکھ کر بے اختیار۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع شاہ ولا آج روشنیاں اگل رہا تھا۔ بلند بالا دیواروں کے پیچھے چھپے اس محل نما گھر کے وسیع و عریض لان میں گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں۔ آریان شاہ کی واپسی کسی جشن سے کم نہیں تھی، مگر اس جشن کے ہنگاموں سے دور کچن کے پچھلی سمیت بنی ایک چھوٹی سی گیلری میں وہ کھڑی تھی۔ سفید ململ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے وہ کچن سے نکلنے والی بھاپ اور شور سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چاندی جیسا دمکتا حسن کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ امارا بیٹا، یہ ٹرے لے جاؤ، آریان بابا اپنے دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں ہیں۔ نصرت نے جلدی جلدی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی طوفان کے آنے سے پہلے ہی سہمی ہوئی ہوں۔ امی میں نہیں جا سکتی، وہ بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے دوست۔ امارا کی آواز کانپ رہی تھی، اس نے ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اس گھر میں قدم رکھا تھا، مگر آریان شاہ کا غرور اسے ہر پل اپنی اوقات یاد دلاتا رہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، بیگم صاحبہ نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے، جاؤ جلدی کرو۔ نصرت بیگم نے اسے نرمی سے دھکا دیا۔ امارا نے لرزتے ہاتھوں سے ٹرے سنبھالی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، قہقہوں کا ایک شور اسے سنائی دیا۔ آریان شاہ، جو ایک برانڈڈ سوٹ میں ملبوس صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی اقامی نظریں امارا کے جھکے ہوئے وجود پر گڑ گئیں۔ اوہ ہو آریان، یہ حسن لازوال کہاں چھپا رکھا تھا تم نے؟ آریان کے دوست شہریار نے امارا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سیٹی بجائی۔ شہریار، یہ محض ایک 2 ٹکے کی ملازمہ کی بیٹی ہے، کوئی مال غنیمت نہیں، آریان نے سرد لہجے میں کہا، مگر اس کی اپنی نظریں امارا کی گلابی پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ جی چائے، امارا نے کانپتی آواز میں کہا اور ٹرے میز پر رکھنے لگی۔ ادھر آؤ، آریان کا حکم گونجا۔ امارا کے قدم وہیں جم گئے۔ جی؟ اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ آریان کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی جو اسے جلا کر راکھ دینا چاہتی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ دوپٹہ اس طرح سر پر اوڑھ کر میرے دوستوں کے سامنے آؤ؟ کیا تم یہاں اپنی پارسائی کا اشتہار دینے آئی ہو؟ چائے ڈالو اور خاموشی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آریان نے سب کے سامنے اسے ذلیل کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے لب بھیج لیے۔ چائے ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگی تو شہریار نے جان بوجھ کر اپنا پیر آگے کر دیا۔ امارا لڑکھڑائی، مگر گرنے سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ آریان شاہ تھا جس نے اسے گرنے سے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امارا کی سسکی نکل گئی۔ دیکھ کر چلنا سیکھو، ورنہ یہ گھر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ آریان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش امارا کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے امارا کے دل کی دھڑکن ایک دم بے ترتیب ہو گئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنی ماں کے پاس کچن میں آئی۔ امی، ہم یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو کہیں اور کام نہیں مل سکتا؟ بیگم صاحبہ اچھی ہیں، میں مانتی ہوں، پر وہ آریان صاحب۔ امارا نے روتے ہوئے نصرت کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا بس کچھ مجبوریاں ہیں، بیگم صاحبہ بہت رحم دل ہے، ہمیں اس سے بہتر جگہ کہیں نہیں مل سکے گی، تم بس ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ نصرت نے اسے سینے سے لگا دیا، مگر ان کی اپنی آنکھیں کسی گہرے دکھ کی داستان سنا رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر سو رہا تھا، امارا کچن سے پانی لینے نکلی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، مگر اچانک ایک سائے نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ امارا کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک گرم ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اپنی خوبصورتی کا اشتہار لگانا بند کرو۔ آریان کا لہجہ اب بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو دوستوں کے سامنے تھی، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آریان صاحب، چھوڑے مجھے، امارا نے تڑپ کر کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، یہ جو معصومیت کا نقاب پہن کر رکھا ہے نا تم نے، اس میں خود اتاروں گا۔ آریان نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں ہتھوڑے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی تھی، مگر اس کا وجود اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔
اچانک اوپر کی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آریان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، جبکہ امارا وہی دیوار کے سہارے بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہ ولا کے بڑے سے کچن کی کھڑکی سے امارا باہر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے پسند تھی، مگر آج اسے یہ بوندیں اپنے دل پر گرتے ہوئے تیر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں اکیلی تھی اور رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک بجلی کڑکی اور پوری گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے نے پل بھر میں سب کچھ نگل لیا۔ امارا نے گھبرا کر ٹٹولتے ہوئے ماچس ڈھونڈنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک مانوس سی خوشبو، پرفیوم اور سگار کا ملا جلا امتزاج اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ روشنی کی تلاش ہے یا کسی اور کی؟ آریان کی بھاری آواز اس کے کان کے پاس بالکل گونجی۔ امارا اچھل کر پیچھے مڑی، مگر اس کی پشت سیدھی کچن کے شیلف سے جا ٹکرائی۔ آریان نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ شیلف پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ باہر ہونے والی بارش کا شور اب کچن کے اندر کی خاموشی سے ٹکرا رہا تھا۔ آریان صاحب ہٹیں، مجھے کام کرنا ہے۔ امارا نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر آریان کا وجود کسی آہنی دیوار کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ کام؟ ایک ملازمہ کا کام صرف خدمت کرنا ہوتا ہے، اور تم نے اب تک میری خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ آریان نے غصے اور تپش کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اس نے اندھیرے میں ہی امارا کی کلائی کو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ سے ماچس کی ڈبیاں گر گئیں۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ امارا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ آریان کا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے گال کی طرف بڑھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، جیسے وہ اسے تکلیف دے کر خود بھی تڑپ رہا ہو۔ تمہاری معصومیت ہی سب سے بڑا فریب ہے۔ تم یہاں صرف ایک ملازمہ بن کر نہیں آئی ہو، تم میری سوچوں پر قابض ہونے آئی ہو، اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے غصے سے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز تھی کہ اسے لگا شاید امارا بھی اسے سن سکتی ہے۔ وہ اسے دیوار سے لگائے اپنی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر انڈیل رہا تھا۔ یہ غصہ تھا یا کوئی ایسی تڑپ جسے وہ نام دینے سے قاصر تھا؟ اسی لمحے دور سے نصرت کی آواز آئی، امارا کہاں بیٹا؟ آریان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اگلی بار میری نظروں کے سامنے آئی تو یہ دیواریں بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائیں گی۔ وہ اندھیرے میں ہی ایک شکاری کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ امارا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دوسری طرف گھر کے بالائی حصے میں صالحہ بیگم کے کمرے میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ نصرت ان کے پیروں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اور کتنا جھوٹ بولوں گی، میرا دم گھٹتا ہے جب آریان اسے 2 ٹکے کی ملازمہ کہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ امارا کون ہے۔ نصرت کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حوصلہ رکھو نصرت، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صالحہ بیگم نے پریشانی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پر وہ امارا کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ مجھے ڈراتی ہے۔ اس کی نفرت میں ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا دے گی۔ نصرت نے تڑپ کر کہا۔ نفرت اور محبت میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے نصرت۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آریان اسے جتنا دور دھکیل رہا ہے وہ اتنا ہی اس کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہمیں بس خاموشی سے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ صالحہ بیگم نے دور کہیں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گر رہی تھی۔ نیچے کچن میں لائٹ آ چکی تھی، مگر امارا کے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی کہ اچانک آریان دوبارہ داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ امارا نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ پیاز کٹ رہی ہو یا آنسو بہانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو؟ آریان نے طنزیہ کہا اور گلاس میز پر پٹک دیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ امارا نے ہمت کر کے جواب دیا۔ آریان نے ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر دور پھینکی۔ مجھ سے زبان لڑانا مہنگا پڑے گا تمہیں۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا جنون تھا۔ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر امارا کے ان گلابی لبوں پر پڑی جو ڈر سے کانپ رہے تھے، اس کا سارا غصہ ایک دم سے پگھل کر کسی اور جذبے میں بدل گیا۔ وہ اسے کچن کے شیلف سے لگائے اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ امارا نے آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا شاید وہ اسے مارے گا، مگر اسے اپنے ماتھے پر آریان کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ تم میرے لیے ایک پہیلی بنتی جا رہی ہو، اور میں پہیلیاں سلجھانے میں بہت ماہر ہوں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی ایسی چیز ہو جسے وہ حاصل بھی کرنا چاہتا ہو اور جسے نفرت بھی کرنا اس کی مجبوری ہو۔
باہر بارش مزید تیز ہو گئی تھی، جسے قدرت ان کے درمیان پنپنے والے اس طوفان پر مہر لگا رہی ہو، اور آخر کار وہ وہاں سے چلا گیا۔ وقت اسی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور امارہ کے گرد گہرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اتوار کی دوپہر تھی، مگر شاہ ولا کے در و دیوار پر ایک عجیب سی گھٹن چھائی ہوئی تھی۔ آریان کے 3-4 قریبی دوست لاؤنج میں بیٹھے اونچی آواز میں قہے قہے لگا رہے تھے، جب آریان خود ایک کونے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی بزنس ڈیل میں مصروف تھا، یا کم از کم ظاہر یہی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار کچن کی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے انتظار تھا تو اس ایک جھلک کا، جسے وہ اپنی انا کی وجہ سے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار آریان، وہ ملازمہ کہاں ہے؟ سچی کہوں تو ایسی پرفیکٹ بیوٹی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ شہریار نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آریان کے جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ شہریار، اپنی حد میں رہو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ صرف ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، اس پر بحث کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ارے بھائی، ملازمہ کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہے تو قیامت۔ ایک اور دوست زہیب نے لقمہ دیا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو اسے دوبارہ چائے کے بہانے ہی بلا لو، ذرا آنکھیں تو ٹھنڈی ہوں۔ آریان کا جی چاہا کہ ان سب کو دھکے دے کر باہر نکال دیں، مگر اس کا غرور اسے کمزور دکھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے آواز دی، مارا ادھر آؤ۔ کچن کے اندر کھڑی مارا نے جب اپنا نام سنا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے اس کی بے خواب راتوں کا پتہ دے رہے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے کیوں نہیں جانے دیتا؟ میں یہاں سکون سے رہنا چاہتی تھی، پر یہاں تو ہر سانس ایک امتحان ہے۔ اس نے سوچا اور ایک لمبا سانس بھر کر ٹرے اٹھا لی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی ستائشی نہیں بلکہ ایک شکاری نظروں کی تھی۔ امارہ نے نظریں جھکا کر میز پر پیالیاں رکھنا شروع کی۔ واہ کیا بات ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ حسن زلیخا؟ زہیب نے بےہودہ لہجے میں پوچھا، اور جان بوجھ کر اپنا ہاتھ میز پر پھیلا دیا تاکہ امارہ کا ہاتھ اس سے ٹکرا جائے۔ امارہ تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ غصے اور توہین سے تمتما اٹھا تھا۔ آریان یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میرا نام امارہ ہے اور میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب دینے نہیں۔ امارہ کی آواز پہلی بار اتنی بلند اور دو ٹوک تھی کہ آریان بھی چونک گیا۔ اوہ، تو ملازمہ کے پر نکل آئے ہیں؟ شہریار نے ہنستے ہوئے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ آریان، تمہاری ملازمہ تو بڑی تھیکی ہے، راستہ چھوڑے میرا۔ امارہ نے بلند آواز میں کہا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو اس کی غیرت کی گواہی دے رہی تھی۔ اگر نہیں چھوڑا تو؟ زہیب نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ چھونے کی کوشش کی۔ بس۔ آریان کی کرشدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں زہیب کے سامنے تھا۔ اس نے زہیب کا وہ ہاتھ مڑوڑ دیا جو امارہ کی طرف بڑھا تھا۔ میری موجودگی میں میرے گھر کی کسی بھی عورت کی نظر اور نہ ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو۔ یار آریان، تم تو اسے نوکرانی کہہ رہے تھے، زہیب نے درد سے کرہاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نوکرانی اس گھر کی ملازمہ ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیسے اسے اپنی گفتگو کا مرکز بناؤ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ بھول جاؤں۔ آریان نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ اس کے دوست سٹ پٹا کر رہ گئے اور ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے۔ لاؤنج میں اب صرف آریان اور امارہ رہ گئے تھے۔ امارہ اب بھی وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ آریان اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے سرخ تھیں۔ تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ دھاڑا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے دوستوں کے سامنے زبان کھولنے کی؟ کیونکہ میں ایک انسان ہوں آریان صاحب، آپ مجھے 2 ٹکے کی کہیں یا کچھ بھی، پر میں کسی کو اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ امارہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آریان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ عزت؟ ایک نوکرانی کی کیا عزت ہوتی ہے؟ تم یہاں صرف اس لیے ہو کیونکہ میری ماں تم پر مہربان ہے، ورنہ میں تمہیں کب کا اس گھر سے نکال چکا ہوتا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ امارہ کو اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ آریان کو اس لمحے احساس ہوا کہ وہ اسے جتنا جھڑک رہا تھا، اندر سے اتنا ہی اس کی ہمت کا قائل ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو اور اس کی قربت اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ تو نکال دے مجھے، کیوں رکھا ہے مجھے؟ امارہ نے تڑپ کر کہا۔ آریان نے اسے مزید سختی سے بھیجا۔ نہیں نکالوں گا، تمہیں تڑپتے دیکھنا اب میرا مشغلہ بن گیا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نفرت اور کرب کا سمندر تھا، مگر کہیں گہرائی میں ایک انجانی سی کشش بھی تھی جسے دونوں ماننے سے انکاری تھے۔ اسی دوران سیڑھیوں کے اوپر کھڑی صالحہ بیگم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک پریشانی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ نیچے اتری اور بلند آواز میں کہا، آریان رک جاؤ۔ آریان نے ایک جھٹکے سے امارہ کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔
جی موم، بہت تماشا ہو گیا آریان، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اس لڑکی کو اس گھر میں اس حیثیت میں نہیں رہنے دے سکتی۔ ساحریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ نصرت بھی کچن سے باہر آ چکی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا آریان، تم امارہ سے نکاح کرو گے، کل ہی اس گھر میں مولوی صاحب آئیں گے۔ صالحہ بیگم کا لہجہ اٹل تھا، پورے ہال میں جیسے بم پھٹا ہو۔ آریان کا رنگ پہلے سفید اور پھر غصے سے کالا پڑ گیا۔ کیا موم آپ ہوش میں ہے؟ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے نکاح کروں گا؟ کبھی نہیں، یہ میرا حکم ہے آریان، مشورہ نہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس گھر میں میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ صالحہ بیگم نے آخری پتہ کھیل دیا۔ امارہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نکاح اس شخص سے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے سوچا، جبکہ آریان کا غصہ دیواروں کو چیر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی محبت اور امارہ کی طرف اٹھتی اس لاشعوری کشش کے درمیان ایک گہری کھائی نظر آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ ولا کا وسیع عریض لاؤنج آج کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صالحہ بیگم کا فیصلہ اٹل تھا، جس نے آریان کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ آریان اپنے کمرے میں بھپرے ہوئے شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ دیوار پر لگا آئینہ اس کے ایک ہی مکے کی ضرب سے کرچی کرچی ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ایک ملازمہ ہے موم، ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی حسب نسب نہیں، جس کی ماں ہمارے کچن میں برتن دھوتی ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آریان شاہ اسے اپنی بیگم بنا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا؟ وہ کمرے سے واپس آ کر پھر سے چلانے لگا تھا۔ آریان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ صالحہ بیگم جو بیڈ پر نیند دراز تھیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حسب نسب خون میں ہوتا ہے آریان، پیشے میں نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر تمہیں میرا ماتھا ٹھنڈا دیکھنا ہے تو تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، ورنہ یاد رکھنا تم اپنی ماں کو کھو دو گے۔ یہ وہ آخری حربہ تھا جس نے آریان کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ضدی ہے، مگر یہ ضد اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ اس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اگلی دوپہر نصرت کے چھوٹے سے کمرے میں امارہ فرش پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، جیسے آنسوؤں نے بھی اسے بے بسی کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ نکاح ایک ایسے انسان سے جو مجھے اپنی جوتی کی دھول سمجھتا ہے۔ امی کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں کچھ نہیں کہہ رہی؟ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا، مگر تقدیر اسے اس رشتے میں رنگنے جا رہی تھی۔ نصرت، مولوی صاحب آ گئے ہیں؟ صالحہ بیگم کی آواز پر نصرت نے لرزتے ہاتھوں سے امارہ کے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ نکاح کا منظر انتہائی مختصر اور تکلیف دہ تھا۔ جب مولوی صاحب نے آریان سے پوچھا تو اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد دانت پیستے ہوئے قبول ہے کہا۔ یہ لفظ نہیں تھے، بلکہ امارہ کے وجود پر گرتے ہوئے کوڑے تھے۔ جب کاغذات اس کے سامنے آئے تو آریان نے پین اتنی سختی سے چلایا کہ کاغذ پھٹتے پھٹتے بچا۔ نکاح کے فوراً بعد آریان ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب امارہ صالحہ بیگم کے کہنے پر آریان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی ہر چیز آریان کی ذوق کی گواہی دے رہی تھی، مگر امارہ کو وہاں حبس محسوس ہو رہا تھا۔ آریان بالکنی کا دروازہ کھولے باہر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ جیسے ہی اسے امارہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ جھٹکے سے مڑا۔ آ گئی تم؟ اپنی اوقات سے بڑا خواب پورا ہوتے دیکھ کر یقیناً بہت خوشی ہوگی۔ آریان کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھا۔ امارہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ آریان اس کے اتنا قریب آیا کہ اس کے سگریٹ کی بو امارہ کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے امارہ کا جبڑا اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے لیے۔ تم اس گھر میں کل بھی نوکرانی تھی اور آج بھی نوکرانی ہی رہو گی۔ صرف نام جڑا ہے میرا تمہارے ساتھ، پر تم رہو گی میری جوتی تلے ہی۔ اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ امارہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر آریان کے انگوٹھے پر گرا۔ آریان کو لگا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ امارہ کی معصومیت اور اس کی بے بسی اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے کہے ہوئے ہر لفظ کی سزا دے، مگر جیسے ہی اس کی نظر امارہ کے ان بھیگے ہوئے گلابی لبوں اور سفید گردن پر پڑی، اس کے اندر کا مرد ایک دم ساکت ہو گیا۔ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ امارہ کی زلفوں کی طرف بڑھا جو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹا۔ اس لمحے کمرے کی فضا بھوجل ہو گئی تھی۔ آریان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کی طرف کھنچ رہا ہے، وہ اسے چھونا چاہتا ہے، اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امارہ نے سسکتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ آریان ایک دم ہوش میں آیا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی کے سحر میں کیسے آ سکتا ہے۔ اس نے نفرت سے اسے خود سے دور دھکیلا۔
وہاں اس صوفے پر جا کر سو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے بہت دور۔ آریان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ خبردار جو رات بھر بیڈ کی طرف قدم بھی بڑھایا، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ امارہ نے لرزتے ہوئے صوفے پر جگہ بنائی۔ کمرے کی لائٹس بند ہو چکی تھی، صرف بالکنی سے آنے والی چاندنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ آریان بیڈ پر لیٹا تھا مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ اسے صوفے سے آتی امارہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے دل پر ہتھوڑے مار رہی تھی۔ میں اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیوں اس کے آنسو مجھے بے چین کر رہے ہیں؟ آریان نے سوچا اور سختی سے آنکھیں بند کر لی، مگر اندھیرے میں بھی اسے امارہ کا وہ چاندی جیسا دمکتا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا تھا۔ نکاح کو گزرے 4 دن ہو چکے تھے، مگر شاہ ولا کے اس عالیشان کمرے کی دیواریں آج بھی ان دونوں کے درمیان کسی بلند اور بالا پہاڑ کی طرح کھڑی تھیں۔ ان 4 دنوں میں آریان نے امارہ سے کوئی بات نہیں کی تھی سوائے چند تنزیہ جملوں کے۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے تب لوٹتا جب امارہ صوفے پر سمٹی سو چکی ہوتی، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آدھی رات کو وہ کتنی دیر تک بیڈ پر بیٹھا چاندنی کی مدھم روشنی میں صوفے پر پڑی اس معصوم جان کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی آریان کے لیے ایک ایسا زہر بن گئی تھی جسے وہ توڑنا چاہتا تھا مگر خود اس میں جکڑ رہا تھا۔ امارہ کے لیے یہ 4 دن کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو ہلکان کر لی تھی تاکہ رات کو تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ جائے اور اسے آریان کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ وہ ابھی بھی خود کو اس گھر کی بہو نہیں بلکہ وہی ملازمہ سمجھتی تھی، کیونکہ آریان کا رویہ اسے مسلسل یہی باور کرواتا تھا۔ آج 5ویں دن کی شام تھی جب آریان خلاف توقع جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا جہاں امارہ جانماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے لال دوپٹے میں لپٹے پرنور چہرے کو دیکھ کر آریان کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں اپنی انا کا وہ طوفان جاگ اٹھا جسے وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ عبادت مکمل ہو گئی ہو تو ذرا اپنی اوقات کی طرف بھی توجہ دے لو، آریان کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ امارہ نے دعا ختم کر کے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ آریان کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا کالا بیگ تھا جس پر کسی مہنگے برانڈ کا نام درج تھا۔ آج رات میرے بزنس پارٹنرز کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور موم چاہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے پیش کروں۔ آریان نے بیوی کے لفظ پر اس قدر طنز کیا کہ امارہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آریان نے وہ بیگ پر پھینکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ خوبصورت لباس پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو۔ امارہ نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور جیسے ہی وہ ڈریس باہر نکلا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک سلیو لیس انتہائی مختصر کالی ڈریس تھی جو کسی بھی لحاظ سے امارہ کی حیا اور اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، امارہ کی آواز بمشکل نکلی۔ اس نے بیگ واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ آریان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے وہ ڈریس اٹھا کر دوبارہ امارہ کے سامنے کیا۔ اس کا ایک سرا امارہ کے شانے سے چھوا۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ کیا تمہاری یہ پارسائی صرف اس دوپٹے تک محدود ہے؟ یہ ڈریس، یہ نازیبائے، میں نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، آپ مجھ سے یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امارہ نے نفرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کا گریبان پکڑ لے جو اسے سرے عام نیلام کرنا چاہتا تھا۔ آریان کا قہقہا کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ یہ قہقہا نہیں تھا بلکہ ایک وار تھا۔ 2 ٹکے کی ملازمہ کی بیٹی کی شرافت کے قصے۔ سنو امارہ، میں نے موم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی اس غریب ملازمہ کی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کرے، پر وہ نہیں مانی اور تمہاری شادی مجھ سے کر دی تاکہ تم اس گھر کی مالکن بن سکو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف گھسیٹنے لگا۔ امارہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر آریان کی گرفت مضبوط تھی۔ یاد رکھنا، اگر تم نے یہ ڈریس نہ پہنا اور دوپٹہ اتار کر باہر نہ آئے تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ اس نے لفظ طلاق اس قدر صفاقی سے ادا کیا کہ امارہ کا وجود پھتر کا ہو گیا۔ آریان، آپ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ ہانپنے لگی تھی۔ جاؤ، تیار ہو کر باہر آؤ اور دکھاؤ دنیا کو کہ آریان شاہ کی بیوی کیسی ہے۔ اس نے غصے سے امارہ کو ڈریسنگ روم کے اندر دھکا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ آریان کمرے میں تنہا رہ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ امارہ کبھی یہ ڈریس نہیں پہنے گی، وہ انکار کرے گی، وہ شور مچائے گی اور اسی بہانے وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا چکا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ آریان نے لاپرواہی سے سر اٹھایا مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود حویلے پر پڑی اس کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ وہ امارہ ہی تھی مگر کوئی بدلی ہوئی امارہ۔
وہ کالا ڈریس اس کے چاندنی جیسے دمکتے حسن کے ساتھ ایک غضب تضاد پیدا کر رہا تھا۔ اس کے گورے چٹے کندھے، اس کی لمبی گردن اور اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال جو اس کی کمر تک لہر رہے تھے، وہ زمین پر اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود آنسوؤں کی نمی نے اس کے حسن کو ایک دردناک تقدس بخش دیا تھا۔ آریان بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ جو اس سے نیچا دکھانے نکلا تھا وہ خود اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ امارہ نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جیسے وہ اپنی برہنی پر ماتم کر رہی ہو۔ آریان قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھا، اس کے دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ پھٹ جائے گا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ امارہ کی خوشبو اس کے حواسوں کو مفلوج کرنے لگی۔ امارہ، اس نے بھوجل آواز میں اس کا نام پکارا، مگر امارہ نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور فرش پر گر گیا۔ آریان کا ہاتھ خود بخود اس کے شانے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے امارہ کے جسم کی تھر تھراہٹ محسوس کی، اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اسے مٹانے چلا تھا، مگر آج امارہ نے اپنی خاموش قربانی سے آریان کے غرور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پارٹی ہال کی چکا چوند روشنیاں اور موسیقی کا شور امارہ کے حواسوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ آریان کے بازو میں اپنا ہاتھ دیے ایک زندہ لاش کی طرح چل رہی تھی۔ ہر آنکھ اس کے سحر انگیز حسن پر جمی تھی، مگر ان نظروں میں موجود ستائش امارہ کو اپنے وجود کی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ آریان جو اسے یہاں صرف نیچا دکھانے لایا تھا، اب خود ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ جب بھی کوئی مرد امارہ کی طرف دیکھتا، آریان کا جی چاہتا کہ اس کی آنکھیں نکال دے۔ حالانکہ وہ اسے اس ڈریس میں نہیں لایا تھا، بلکہ ایک فینسی فراک میں لایا تھا۔ آریان، تمہاری وائف تو واقعی ایک چھپا ہوا خزانہ نکلی۔ شہباز نے قریب آ کر آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور امارہ کو ایک نیچی نظر سے دیکھا۔ ماننا پڑے گا تمہارا انتخاب لاجواب ہے۔ آریان نے شہباز کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں۔ اپنی نظریں نیچے رکھو شہباز، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ شہباز سٹ پٹا کر پیچھے ہٹ گیا۔ امارہ نے ایک نظر آریان کو دیکھا۔ یہ کیسا شخص تھا؟ خود ہی مجھے یہاں لایا اور اب دوسروں کی نظروں پر جل رہا ہے۔ کیا اسے ذرا بھی احساس ہے کہ اس نے میری روح کو کس طرح زخمی کیا ہے؟ اس نے سوچا اور اپنی مٹھیاں بھیج دی۔ واپسی کا سفر انتہائی بھوجل تھا۔ گاڑی کی بند فضا میں صرف بارش کی بوندوں کی آواز تھی جو شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آریان تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ بار بار سائڈ مرر میں امارہ کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے رخسار پر آنسوؤں کی ایک لکیر خشک ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، آریان نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے امارہ کو دیوار سے لگا دیا۔ تم وہاں سب کے سامنے اس طرح کیوں کھڑی تھی جیسے کوئی مظلوم قیدی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس خاموشی نے مجھے کتنا چھوٹا کر دیا؟ آریان دھاڑا، مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک انجانی تڑپ تھی۔ آپ نے یہی تو چاہا تھا نا؟ امارہ نے پہلی بار چیخ کر جواب دیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں تماشا بنوں، میں بن گئی۔ اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اب بھی آپ کی انا کو تسکین نہیں ملی؟ آریان نے اس کے دونوں کندھے دبوچ لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، پر تم کیوں میری روح میں اترتی جا رہی ہو؟ کیوں تمہارے یہ آنسو میرے اندر آگ لگا رہے ہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر اس کی گرفت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح امارہ کے ان لرزتے لبوں پر جم گئی تھی جو اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی سانسوں کو زد میں تھے۔ کمرے کی فضا ایک دم سے بدل گئی۔ نفرت کی جگہ ایک جنونی کشش نے لے لی تھی۔ چھوڑی مجھے، آپ کو مجھ سے گھن آتی ہے نا؟ میں تو 2 ٹکے کی ملازمہ ہوں۔ امارہ نے سسکتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر آریان اب اپنے حواس کھو چکا تھا۔ نہیں، تم وہ امرت ہو جو میں پینا چاہتا ہوں۔ آریان کی آواز بھوجل ہو گئی۔ اس نے امارہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ امارہ نے مزاحمت کی۔ اس نے آریان کے سینے پر ہاتھ مارے، اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر آریان کی گرفت اسے اپنے حصار میں لیتی گئی۔ اس رات جذبات اور انا کی جنگ میں انا ہار گئی اور جذبات جیت گئے۔ آریان نے زبردستی اور جنون کے عالم میں وہ تمام تر سرحدیں پار کر دی جو ان کے درمیان حائل تھیں۔ امارہ کا احتجاج اس کی باہوں میں دب کر رہ گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی ان کی سانسوں کی ترتیب اور امارہ کی سسکیوں سے بھوجل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو آریان کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے بازو میں سمٹی امارہ کو دیکھا جو نیند میں بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور اس کے چہرے پر موجود کرب دیکھ کر آریان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا۔
آئینے میں اسے اپنا عکس کسی درندے جیسا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی اس حرکت پر خود سے گھن آنے لگی، وہ جو اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا دیا تھا، مگر کس قیمت پر؟ ایک عورت کی مرضی کے خلاف۔ وہ غصے اور پچھتاوے کی آگ میں چلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہمارا نے آنکھیں کھولی تو کمرہ خالی تھا، مگر اس کی روح پر جو زخم لگے تھے ان کا نشان مٹنا ناممکن تھا۔ وہ اٹھی اور بھوجل قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک پرانا بڑا سا ڈبہ رکھا تھا جو وہ کل صفائی کے دوران اپنی ماں کے کمرے سے لائی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اس میں کچھ پرانی تصویریں اور خطوط تھے۔ ایک تصویر میں اس کی ماں ایک نوجوان جوڑے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس جوڑے میں موجود عورت کی شکل ہو بہو امارہ سے ملتی تھی۔ امارہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ عورت کون ہے اور امی اس کے ساتھ اتنی خوش کیوں ہے؟ اس نے ایک خط کھولا۔ نصرت، تم نے ایک غیر ساتھ میں شادی کر کے شاہ خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ آج سے تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں۔ تم میری بہن کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ امارہ کے ہاتھ سے وہ خط گر گیا۔ بہن؟ امی آریان کی پھپھو ہے؟ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی وارث تھی۔ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جسے اس گھر نے ٹھکرا دیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور آریان تیش میں بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ امارہ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب اس نے امارہ کے ہاتھ میں وہ خط دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیا ہے؟ آریان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ امارہ نے وہ خط اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ یہ وہ سچ ہے آریان جسے آپ کی انا کبھی تسلیم نہیں کر پائے گی۔ آپ جسے 2 کی ملازمہ کی بات کرتے تھے وہ آپ کے اپنے خون کی تسلیل تھی۔ آریان نے وہ خط چھین کر پڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اس کا رنگ سفید پڑتا گیا۔ اس کے ذہن میں وہ بچپن کی یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ عورت جو اسے گود میں لے کر لوریاں سناتی تھی، جسے وہ پھپھو کہتا تھا اور جس کے جانے کے بعد وہ مہینوں روتا رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ وہ مر گئی ہے، مگر وہ تو اس کے اپنے کچن میں اس کی خدمت کر رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آریان لڑکھڑا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کی تمام مظلوم ایک لمبی قطار بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی ہی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، اس نے اپنے ہی خون کے ساتھ وہ سب کیا تھا جو ایک دشمن بھی نہیں کرتا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کسی قبرستان کے سناٹے سے زیادہ ہولناک تھی۔ آریان کے ہاتھ میں وہ خط اب بھی کانپ رہا تھا، جس کے ہر لفظ نے اس کی وجود پر برسوں سے چڑھے چھوٹے فکر کے لبادے کو چاک کر دیا تھا۔ وہ شخص جو خود کو مغرور سمجھتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ وہ دوسروں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، آج اپنی نظروں میں ایک مجرم بن کر کھڑا تھا۔ امارہ نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بے نیازی تھی جو آریان کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ امارہ کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ وہی زبان جو کل تک مجھے 2 کی ملازمت کہتے نہیں تھکتی تھی، آج گنگ کی ہو گئی۔ کیا اس لیے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں اسی شاہ خاندان کا حصہ ہوں جس پر آپ کو اتنا ناز تھا؟ امارہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آریان کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ جو کل رات اس کے وجود پر اپنا حق جتانے نکلا تھا، آج اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا، امارہ نے تلخی سے کہا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں گزشتہ رات کی اذیت کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ شخص جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ ایک درندہ ہے جو اپنی بیوی کو صرف اس لیے نوچ سکتا ہے کیونکہ اسے اپنی انا کی تسکین کرنی تھی۔ آریان نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے جو کیا اس کے لیے میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاؤں۔ میں خود سے لڑ رہا تھا امارہ۔ میں تمہیں نفرت کی نظر سے دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرا خون تمہیں قبول کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ امارہ نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ کیسی عجیب بات ہے نا، آپ کبھی مجھے دیوار سے لگا کر غصہ کرتے ہیں، کبھی میرے قریب آ کر میری دھڑکنیں تیز کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے ذلیل کرنے کے لیے وہ لباس دیتے ہیں جس کی یاد بھی مجھے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کبھی انسان بن جاتے ہیں اور کبھی وہ حیوان جس سے مجھے گھن آتی ہے۔ آپ کی اس کشمکش نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ بھوجل قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور باہر دیکھنے لگی جہاں اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور نصرت اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظروں نے کمرے کا بکھرا ہوا حال اور آریان کے ہاتھ میں موجود خط دیکھ لیا۔ ان کا دل ڈوبنے لگا۔ آریان، انہوں نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔
آریہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اٹھا اور نصرت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پپا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں مجھے اتنا بڑا گناہ کرنے دیا؟ میں نے آپ کو دکھ دیا، میں نے عمارہ کو… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ نصرت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ میں ڈرتی تھی آریان، تمہارے باپ کی نفرت اتنی گہری تھی کہ مجھے لگا تم بھی مجھے کبھی قبول نہیں کرو گے۔ میں تو بس اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری خاموشی اسے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑ گئی اور اس کو مجبور کر دے گی۔ عمارہ وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ جو بچپن میں اپنی پھپھو سے محبت کرنے والا تھا، وہ شاید کہیں مر چکا تھا، اور اب جو سامنے تھا وہ صرف ایک پچھتاوے کا ڈھیر تھا۔ عمارہ، مجھے ایک موقع دو۔ آریان اس کی طرف بڑھا، اس کے سامنے ہاتھ تھامنا کوشش کی، مگر عمارہ نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ موقع؟ کس بات کا موقع آریان صاحب؟ کیا اس لیے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ کی کزن ہوں؟ اگر میں واقعی ایک ملازمہ کی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی آپ کو یہ پچھتاوا ہوتا؟ عمارہ کے اس سوال نے آریان کو لاجواب کر دیا۔ آپ کی یہ ہمدردی صرف خون کی وجہ سے ہے، میری ذات کی وجہ سے نہیں، اور جس رشتے کی بنیاد ہی زبردستی اور تسلیل پر ہو، وہاں موقع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عمارہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اس میں اپنی ضرورت کی چند چیزیں ڈالنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آریہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہاں جہاں مجھے کوئی دو ٹکے کی نہ کہے، جہاں مجھے اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی گندے ڈریس کی قربانی نہ دینی پڑے، عمارہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آریان وہیں منجمد کھڑا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسل گیا ہے۔ وہ جو اسے مٹانا چاہتا تھا آج خود مٹ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں عمارہ کے وہ جملے گونج رہے تھے، آپ کبھی کیا بن جاتے ہیں، کبھی کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی شخصیت کی اس تضاد نے ایک معصوم روح کو اس حد تک بیزار کر دیا تھا کہ اب اسے اس کی محبت میں بھی نفرت ہی نظر آ رہی تھی۔ آریان کی آواز نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ یہ وہ گرجدار آواز نہیں تھی جو دیواروں کو ہلا دیتی تھی، بلکہ یہ ایک ہارے ہوئے انسان کی صدا تھی۔ عمارہ، اگر تم آج اس دروازے سے باہر نکل گئی تو آریان شاہ کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ عمارہ کے قدم تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی تو ہمیشہ سے آپ کی انا کے گرد گھومتی رہی ہے، آپ کو جینے کے لیے کسی ملازمہ کی بیٹی کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ آریان تیزی سے اس کے سامنے آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور عمارہ کے پاؤں تھام لیے۔ عمارہ کے ساکت وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ آریان شاہ، جس کا سر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے پیروں میں بکھرا پڑا تھا۔ عمارہ، مجھے معاف مت کرنا، مجھے سزا دینا، پر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ آریان کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہیں اسی دن پسند کر لیا تھا جب تم پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ تمہاری وہ نیلی آنکھیں میری روح میں اتر گئی تھیں، مگر میرا غرور، میری وہ چھوٹی انا مجھے روز جلاتی تھی کہ میں آریان شاہ، ایک ملازمہ کی بیٹی کی طرف کیسے کھنچ سکتا ہوں۔ میں جتنا تمہاری طرف مائل ہوتا، میرا غصہ اتنا ہی بڑھ جاتا۔ میں نے تمہیں وہ ڈریس، وہ طلاق کی دھمکی، وہ سب صرف اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے دل کو یہ یقین دلا سکوں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، پر میں ہار گیا۔ عمارہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر آریان نے اس کے پاؤں نہیں چھوڑے۔ میں نے تمہاری حیا کا جنازہ نکالنا چاہا، مگر تمہاری اس خاموش قربانی نے میرے ضمیر کو وہی مار دیا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر سچ تو یہ ہے عمارہ کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے سکتا۔ عمارہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے آریان کی طرف دیکھی، اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو تمام تلخیوں کو دھونے کے لیے کافی تھی۔ آریان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھوں میں وہی بچپن والی معصومیت تھی جو وہ اپنی پھپھو کے لیے رکھتا تھا۔ آریان، آپ نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، عمارہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، میں اپنی پوری زندگی تمہارے پیروں میں گزار دوں گا، صرف ان زخموں کو بھرنے کے لیے۔ مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہیں وہ عزت دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ تم اس گھر کی ملازمہ نہیں، اس گھر کی ملکہ ہو عمارہ۔ آریان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی لبوں سے لگا لیے۔ عمارہ کا دل جو اب تک پتھر بنا ہوا تھا، موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ آریان کے الفاظ میں صرف پچھتاوا نہیں تھا،
بلکہ ایک ایسی طرف تھی جو کسی بھی عورت کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس کی کائنات ہے۔ نصرت اور صالحہ بیگم دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ نصرت کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ ان کا بچھڑا ہوا بھتیجا اور ان کی بیٹی آج ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ آریان اٹھا اور اس نے امارہ کو بہت نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک تحفظ کا احساس تھا۔ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا امارہ، یہ آریان شاہ کا وعدہ ہے۔ امارہ نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکایا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ کچھ عرصے بعد شاہ ولا میں ایک بار پھر جشن کا سماں تھا، مگر اس بار یہ جشن کسی کی واپسی کا نہیں بلکہ آریان اور امارہ کی نئی زندگی کی خوشی میں تھا۔ تمہیں پتہ ہے امارہ، آریان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم اس کالی ڈریس میں بھی قیامت ڈھا رہی ہو، پر سفید دوپٹے میں تم میری جنت لگتی ہو۔ امارہ مسکرا دی، اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت کا عکس تھا۔ اور آپ کب اچھے لگتے ہیں؟ آریان نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ میں تمہارا قیدی بن کر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ ان کی کہانی جو نفرت اور حقارت سے شروع ہوئی تھی، وہ اب ایک ایسی لازوال محبت میں بدل چکی تھی۔ شاہ ولا کی دیواریں اب صرف غرور کی نہیں بلکہ اس محبت کی گواہ تھی جس نے انا کو توڑ دیا تھا۔